السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم چیپٹر نمبر جو ہے 4 اسٹارٹ کر رہے ہیں سیکنڈ ایئر کا، جس کا نام ہے ثقافتی یکجہتی کلچرل انٹیگریشن۔ ٹھیک ہے، اس چیپٹر میں ہم پڑھیں گے ثقافتی یکجہتی کی تعریف اور وضاحت، معاشرہ اور قوم کے تصورات کی وضاحت، پاکستان میں قومی یکجہتی کے مسائل اور ان کا حل۔ ٹھیک ہے، ثقافتی یکجہتی کو ہم قومی یکجہتی کا بھی نام دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ کسی ملک کی ترقی کے لیے جو ہے قومی یکجہتی جو ہوتی ہے وہ بہت ضروری ہے، اور معاشرے کی ترقی کا انحصار بھی اسی معاشرتی عنصر پر ہوتا ہے۔ ماہرین عمرانیت ایسے معاشرے کو مثالی قرار دیتے ہیں جہاں پر قومی یکجہتی پائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ سب سے پہلے ہم معاشرہ کو ڈسکس کرتے ہیں اور قوم کو۔ معاشرہ ہوتا ہے کہ ہر معاشرے میں قوم کا تصور پایا جاتا ہے۔ لوگ جب کسی جغرافیائی حدود میں رہتے ہوئے معاشرتی زندگی کی ضرورت آپس میں پوری کرتے ہیں، اسے ہم معاشرہ کہتے ہیں۔ اور قوم کیا ہے؟ ایسے معاشرے جو سیاسی طور پر خود مختار ہوں قوم کہلاتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرہ جو ہے قوم جو ہے اپنی آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے، اپنی سیاسی آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے جان و مال دینے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ آپ کے سامنے کشمیر کے لوگوں کی مثال ہے، فلسطین کے لوگوں کی مثال ہے۔ اسی طرح پارٹیشن سے پہلے جو مسلمان تھے، جب انہیں کوئی سیاسی، مذہبی اور ثقافتی آزادی حاصل نہیں تھی، اس لیے انہوں نے پھر پاکستان بننے کا تصور جو ہے وہ علامہ اقبال نے پیش کیا کہ ایسا علاقہ ہونا چاہیے، ایسی ریاست ہونی جہاں پر مسلمان سیاسی طور پر، معاشرتی طور پر، مذہبی طور پر آزادانہ زندگی گزار کر سکیں اور بحیثیت قوم کے جی سکیں۔ تو قوم کا تصور جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایسا معاشرہ جو سیاسی طور پر خود مختار ہو، اور قومیں اس آزادی کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جان مال دینے سے بھی گریز نہیں کرتی ہیں۔ اس لیے قومی یکجہتی جو ہوتی ہے وہ ہر معاشرے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ معاشرہ ہوتا ہے، معاشرے میں جب سیاسی بیداری ہوتی ہے، سیاسی بیداری لیڈز ٹو قوم۔ سیاسی بیداری، لوگوں میں سیاسی شعور ہو کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہو، وہ جو ہے وہ اپنی آزادانہ زندگی گزار سکیں، اس کو ہم سیاسی بیداری کا نام دیتے ہیں، جس میں ان کو ووٹ دینے کا حق حاصل ہو، ان کی ضروریات کو، ان کی ریفارمز کو بھی حکومت جو ہے وہ مد نظر رکھے، تو اس کو ہم سیاسی بیداری کا نام دیتے ہیں، سیاسی شعور بھی اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کہ بس کوئی معاشرہ ثقافتی مماثلت اور سیاسی بیداری کے بعد قوم کہلاتا ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارا کہ معاشرے سے پلس یکساں مذہب اور اس سے امت یا ملت کہلاتی ہے۔ تو ایسا معاشرہ جہاں پر لوگوں کا ایک جیسا مذہب ہو تو ان لوگوں کو ہم امت یا ملت کا نام دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ریلیجن ایک ایسا ہوتا ہے جس کی بنا پر مذہبی یکسانیت جو لوگوں کو جوڑ کر رکھتی ہے، یونائٹ کرتی ہے۔ دنیا کے تمام معاشرے جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں وہ امت مسلمہ کہلاتے ہیں۔ تو وہ کیوں کہلاتے ہیں؟ وہ اپنے مذہب کی یکسانیت کی وجہ سے، اپنے مذہب کی وجہ سے کہلاتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں قومی یکجہتی کی یا ثقافتی یکجہتی کی۔ تو قومی یکجہتی سے مراد ہر فرد، گروہ یا صوبے کا اپنے ذاتی مفادات کو بالائے طاق رکھ کر پورے معاشرے یا ملک کی وسیع تر مفاد کی خاطر اپنی ہر چیز قربان کر دینا جو ہے وہ قومی یکجہتی کہلاتی ہے۔ اور قومی یکجہتی سے کیا ہوتا ہے؟ معاشرہ ترقی کرتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہم اگر کیا کہیں گے کہ اگر مختلف ثقافتوں کے اجزاء ایک دوسرے میں جذب ہو کر مجموعی طور پر چل سکیں تو اس عمل کو ہم پھر جو ہے ثقافتی یکجہتی کہلاتے ہیں یا پھر قومی یکجہتی کہلاتا ہے۔ اس کی ایک اور ڈیفینیشن بھی ہے، ثقافت کے مختلف اجزاء جب ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہو کر امداد و افعال کا نظام قائم کریں ثقافتی یکجہتی کہلاتا ہے۔ تو یکجہتی سے مراد اس کے اجزاء کا ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک مرکب سالمیت پیدا کرنا ہے۔ سالمیت کیا کہتے ہیں؟ کہ یونائٹ ہونا۔ ٹھیک ہے، تو اس میں جو کوئی معاشرہ ہوتا ہے اس میں مختلف قسم کے اس میں ثقافت ہوتی ہے اور ثقافت کے مختلف قسم کے اجزاء ہوتے ہیں۔ وہ اجزاء مل کر جو ہے ایک مرکب سالمیت پیدا کرتے ہیں جس سے معاشرہ جو ہے وہ ترقی کرتا ہے۔ اب جیسے کہ ادارے ہوتے ہیں معاشرے میں، اقدار ہیں، معمولات ہیں، عقائد ہیں، منصب کار منصب ہیں، سب ایک دوسرے کے ساتھ منظم ہو کر ثقافت کی تشکیل کرتے ہیں۔
ٹھیک ہے، اور یہ ثقافت کے اجزاء ہیں، اور یہی ثقافتی اوصاف کا ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہونا ثقافتی یکجہتی کہلاتا ہے، اور یہی قومی یکجہتی کہلاتا ہے۔ جیسے آپ گھڑی کی سوئیاں دیکھ لیں، اس میں 2 سوئیاں ہیں، وہ اپنے ارد گرد گھومتی ہیں، اگر ان میں سے ہم ایک، وہ بھی ایک اجزائی کہلائے نا، ایک گھڑی کے حصے کہلائے، اگر اس میں سے ایک کو نکال دیں تو وہ گھڑی تو ہے ڈس فنکشن ہو جائے گی، وہ اپنا کام نہیں کر سکے گی۔ ٹھیک ہے، زراعت کا دیکھ لیں کہ اس کا بھی ایک پورا ایک سسٹم ہوتا ہے کاشتکاری کا، ان میں سے اگر ایک بھی چیز کو ہم اس میں سے نکال دیں گے، ایک پروسیس کو، ایک مرحلے کو، تو کاشتکاری نہیں ہو سکے گی۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح جو ہے اگر ہم نماز پڑھتی ہیں تو نماز کا بھی پورا ایک سسٹم ہوتا ہے کہ آپ نے نیت کرنی ہے، وضو ہے، قبلہ رخ ہے، سارے جو اس کے نماز کے احکام اور فرائض ہیں اس کو کر کے پھر ہم نماز ادا کرتے ہیں۔ اگر اس میں سے ایک نکال لیں گے تو نماز نہیں ہو سکے گی۔ تو یہی ثقافت کے جو اجزاء ہیں یہ مل جاتے ہیں، اگر میں سے ایک بھی اجزاء کو ہم نکال لیں گے تو معاشرہ اپنا صحیح فنکشن نہیں کر پائے گا۔ تو یہ سب اجزاء جو ہوتے ہیں ثقافت کے اجزاء اپنے اپنے نظام میں مربوط میں یونائٹ ہو کر ثقافتی یکجہتی کا کام دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور منظم ہو جاتے ہیں۔ تو ایک قوم کے جذبات و احساسات، عقائد و اقدار، رسم و رواج جب ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہو کر معاشرتی زندگی کی حاجت پوری کریں تو اسے قومی یکجہتی کہتے ہیں۔ حاجت کیا ہوتا ہے؟ نیڈ کو کہتے ہیں، ضرورت کو، معاشرتی زندگی ضرورت کو پورا کریں، تو اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ قومی یکجہتی کہلاتا ہے۔ پاکستان میں قومی یا ثقافتی یکجہتی کیا ہے؟ پہلے تو پاکستانی معاشرہ 5 صوبائی آبادیوں پر مشتمل تھا، جس میں سے ہمارے جو 4 صوبے اب کرنٹلی وہ، اور اس کے علاوہ مشرقی پاکستان۔ پھر کیا ہوا کہ 1971 میں مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اور وہ اسلامی مملکت جو ہے بنگلہ دیش کی شکل اختیار کر گیا۔ تو اب پاکستانی جو ثقافت ہے وہ 4 صوبوں پر مشتمل ہے، صوبہ سندھ، صوبہ بلوچستان، صوبہ پنجاب، صوبہ خیبر پختونخوا۔ تو پاکستان کی ایک اپنی ثقافت ہے۔ پاکستان ایک آزاد، خود مختار اسلامی معاشرہ ہے، کیونکہ پاکستان ایک اسلامی آئیڈیالوجی، اسلامی نظریہ کے طور پر حاصل کیا گیا ہے، اور اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اچھا، لیکن آپ نے سب کلچرز میں بھی پڑھا ہے کہ چاروں جو صوبے ہیں ان کی اپنی اپنی ذیلی ثقافتیں ہیں، ان کی اپنی ثقافتی زندگی ہیں، ان میں مواصلت بھی پائی جاتی ہے، ان میں اختلافات بھی پائے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہم اس کی ثقافت کو ذیلی ثقافت کہتے ہیں، اور چاروں ذیلی ثقافتیں جو ہوتی ہیں وہ ہمارے قومی نظریات کی تائید بھی کرتی ہیں، جو صفات مشترک ہیں وہ پاکستانی ثقافت کہلاتی ہیں۔ آپ نے سملیرٹیز بھی پڑھ چکے ہیں، یکسانیت اور ڈس سملیرٹیز بھی پڑھ چکے ہیں۔ تو ایک ہی معاشرے کے مختلف ثقافتی گروہوں میں تنظیم کا نام قومی یکجہتی یا ثقافتی یکجہتی کہلاتا ہے۔ اب دیکھ لیں کہ جو پاکستان کے چاروں صوبے ہیں ان میں اختلافات کے باوجود بھی جو ہے تنظیم قائم ہے، اور یہی ہماری قومی یا ثقافتی یکجہتی کہلاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ثقافتی یکجہتی کے بغیر کوئی بھی معاشرہ جو ہے، میں نے پہلے بھی بتایا ہے، ترقی نہیں کرتا ہے۔ وہی معاشرے مضبوط ہوتے ہیں، ترقی یافتہ ہوتے ہیں جہاں پر لوگوں میں ہم آہنگی، سالمیت اور جو ہے یکجہتی پائی جاتی ہے، اور وہ ایک دوسرے سے پہچانے بھی جاتے ہیں۔ اب ہے ثقافتی یکجہتی کے مسائل کہ پاکستان بن چکا ہے، لیکن پاکستان کے چاروں صوبوں میں جو ہے وہ مماثلت بھی، اختلافات بھی ہے، اور اس کی وجہ سے ثقافتی یکجہتی کے میں جو ہے کچھ مسائل بھی درپیش آتی ہیں۔ وہ کون سے مسائل ہیں؟ ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلا ہے ذیلی ثقافتوں کے اختلافات۔ ذیلی ثقافت آپ کو پتہ ہے کیا ہوتی ہے، کہ ہر صوبے کی اپنی جو ثقافت ہوتی ہے، اپنی خصوصیات ثقافت کی ہوتی ہیں، وہ ذیلی ثقافت کہلاتی ہیں، جو اس ریجن میں، اس علاقے میں پائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب ذیلی ثقافتوں کے اختلافات کی وجہ سے کیا ہے، عمرانیاتی لحاظ سے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ چاروں ذیلی ثقافتیں مل کر پاکستانی ثقافت بناتی ہیں، اور ان اختلافات میں شادی بیاہ کی رسومات، زبان، لباس کا انداز، عقائد و جذبات شامل ہیں، جو ہر صوبے میں الگ الگ قائم ہیں، اور جو ان کی معاشرتی اور ثقافتی زندگی کی عکاسی بھی کرتی ہیں۔ اور کلچر جو ہوتا ہے وہ لوگوں کی شناخت بھی ہوتا ہے، جس صوبے میں وہ لوگ جغرافیکل باؤنڈری میں یا صوبے میں رہ رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ان ذیلی ثقافتوں میں جو ہے، اور ہر پرسن جو ہوتا ہے وہ اپنی اقدار، عقائد، ویلیوز، ثقافت سے جذباتی طور پر جڑا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور وہ اپنے علاقائی اس تعلق سے منہ نہیں موڑ سکتا ہے۔ تو پس ذیلی ثقافتوں کے خلاف جس حد تک علاقائی لوگوں کے لیے ضروری ہیں، قومی یکجہتی کے لیے اتنے ہی نقصان دہ بھی ہیں۔ ایک اور جو مسئلہ ہے وہ ہے قومی سیاست کا فقدان۔
ٹھیک ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ جو ملک کی سیاسی ادارہ ہر صوبائی آبادی میں کام کر رہا ہے. آپ کو پتہ ہے سیاسی ادارہ بہت ضروری ہے. سمجھو کہ پورے ملک کی مشینری کو سیاسی ادارہ ہی چلاتا ہے. ریاست کا قائم کرنا، ملک کو چلانا، ٹھیک. تو بڑا اہم امپورٹنٹ یہ سوشل انسٹیٹیوشن ہے. تو ہر صوبے کے افراد تمام سیاسی سرگرمیوں میں شرکت کرتی ہیں، ووٹ ڈالتے ہیں، الیکشن میں حصہ لیتے ہیں، الیکشن کمپین میں حصہ لیتے ہیں. بلدیاتی معاملات میں ہر صوبے کا اپنا اپنا نظام ہے. ٹھیک ہے. تو لیکن اصولی طور پر بلدیاتی اداروں کا انتخاب اور کارکردگی تقریباً یکساں ہے جو چاروں صوبوں میں پائی جاتی ہے. لیکن قومی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات یکساں اصولوں کے تحت تمام صوبوں میں آپ نے دیکھتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں پورے ملک میں جو ہے وہ الیکشنز ہوتے ہیں. جو ہے قومی اور صوبائی اسمبلی کے الیکشنز کیے جاتے ہیں. تو قومی صوبائی اسمبلی ایسے ادارے ہیں جو چاروں صوبوں کی نمائندگی کرتے ہیں. چاروں صوبوں سے لوگ سلیکٹ اور الیکٹ ہوتے ہیں. جو چاروں صوبوں کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے علاقے کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. پھر ایک جو ہے نیز مرکزی مقام بھی حاصل ہوتا ہے. تو قومی اسمبلی جو مرکز میں سب سے اہم قانون ساز ادارہ ہے، ملک گیر قومی سیاست سے وجود میں آتا ہے. اہم قانون ساز ادارہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس سے ہی یہاں پر قانون جو ہے وہ اعلیٰ جو لوگوں کی اکثریت ووٹ سے پاس ہوتا ہے، تب بھی جا کر وہ قانون بن جاتا ہے. اس لیے قومی اسمبلی جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس کو ہم اپر ہاؤس بھی کہتے ہیں. اس لیے قومی یکجہتی کے لیے قومی اسمبلی کا ہونا ضروری ہے. جس قدر یہ ادارہ مستحکم ہوگا قومی یکجہتی ہوگی، اور جس قدر یہ ادارہ کمزور ہوگا اتنا ہی زیادہ قومی یکجہتی کے مسائل جو ہیں وہ ابھریں گے. اس کے بعد ہے مضبوط سیاسی جماعت کا فقدان، کہ ایک ایسی جماعت ہو جو پورے ملک کو ریپرزینٹ کر رہی ہو. ٹھیک ہے. تو اس سلسلے میں بھی جو ہے وہ پرابلم پیش آتا ہے کہ مضبوط قومی اسمبلی کے لیے ضروری ہے کہ معاشرے میں ایک مضبوط سیاسی قومی جماعت ہو جس کی قیادت بھی ایک لیڈر جو ہے بڑی اچھی شخصیت، لیڈرشپ کی کوالٹیز جس میں ہونی چاہیے، جو لچکدار ہو، فہم و فراست والا ہو، عوام کے لیے مخلص ہو، لوگوں میں پاپولر ہو، عوام کے مسائل میں دلچسپی رکھتا ہو، وہ اس کو ریپرزینٹ کر رہا، اس کا لیڈر ہو. تو ایسی جماعت معاشرے کے چاروں صوبوں میں ہمہ گیر مقبولیت بھی رکھتی ہو، تب بھی جا کر جو ہے وہ قومی یکجہتی کو فروغ ملے گا کہ وہ لیڈر چاروں صوبوں میں مقبول ہے، لوگ اس کی تائید کرتے ہیں، اس کے ڈیسیژنز کو مانتے ہیں. تو اگر اس میں کمی آ جائے، اگر مضبوط سیاسی جماعت کا فقدان ہو جائے، فقدان کا مطلب ہے کمی، تو اس سے بھی کیا ہے قومی یکجہتی کو جو ہے وہ نقصان پہنچتا ہے. اس کے بعد ہے قومی نظریات کی ترویج میں رکاوٹ. ترویج کہتے ہیں پھیلنا، ٹھیک ہے، پراسپر ہونا. تو کچھ لوگ جو ہے رائج کرنا، کچھ لوگ مختلف صوبوں میں مختلف سیاسی جماعتوں کے تخریبی عزائم سے وابستہ ہوتے ہیں. ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ملک کے اندر جو اندرونی خانہ جنگی پیدا کریں، ملک کے اندرونی حالات کو خراب کریں، تاکہ ہمارے ملک کے لوگ جو ہیں فرقہ واریت میں، اختلافات میں، آپس میں ہی لڑائی جھگڑا شروع ہو جائیں. اور اس کا فائدہ کون اٹھائے گا؟ جو ہمارے دشمن عناصر ہیں، جو ہمارے ملک کو پراسپر ہونا، ترقی کرنا پسند نہیں کرتے ہیں. تو ایسے لوگ اپنی مراد کی خاطر، پیسے کی خاطر ملک کے اندر جو ہے وہ اینٹی سوشل ایکٹیویٹیز جیسے سماج دشمن ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہوتا ہے جو ہے قومی نظریات کی ترویج میں رکاوٹ ہوتی ہے. ایسے ایسے نظریات پیش کرتے ہیں، ایسے نظریات کو پروموٹ کرتے ہیں، ایسی جو ہوتی ہیں جماعت یا جماعتیں برسر اقتدار جماعت سے دعوت رکھنے کی وجہ سے انتقامی کارروائی کرتی ہیں. ناکام بنانے کے لیے تعلیمی اور سیاسی میدان میں تقریروں تحریروں کے ذریعے پر تنقید کرتی ہیں تاکہ معاشرے میں انتشار پھیلے، بد نظمی پھیلے. اس سے معاشرتی ضبط کے مسائل پیدا ہوں گے، معاشرے میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ڈسٹرب ہو جائے گی، لوگوں میں انسیکیورٹی آ جائے گی، لوگوں کے چاروں صوبوں کے لوگوں میں اختلافات جو ہیں وہ بڑھ جائیں گے، دہشت گردی بڑھ ہو جائے گی، جس کی وجہ سے بھی معاشرے کی ملک کی قومی ترقی کو نقصان جو ہے وہ پہنچے گا. اس کے بعد جو ہے وہ ہے مرکزی شعبوں کی کمزوری. جو ہمارا مرکز ہے وہ مرکزی شعبے جو ہے حکومت کے مرکزی محکمے جو ہوتے ہیں وہ بڑے بااثر ہوتے ہیں، بااختیار ہوتے ہیں. ان میں فوج ہے، ڈاک خانے ہیں، ریلوے ہے، ٹیلی فون ہے، وفاقی پبلک سروس کمیشن کے تحت کام کرنے والے محکمے ہیں. یہ تمام ادارے جو ہیں وہ مرکزی شعبے ہیں اور یہ بہت زیادہ بااختیار ہوتے ہیں.
تو یہ شعبے جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ بااختیار مؤثر ہوتی ہیں. اس کے علاوہ وفاقی ٹیلی فون، وفاقی پبلک سروس کمیشن FPSC کے تحت کام کرنے والے محکمے شامل ہیں. اس کے علاوہ دیگر شعبوں میں ریڈیو، ٹیلی ویژن، قومی اخبار، قومی رسالے، قومی کتب شامل ہیں. اس کے علاوہ ان میں ذرائع ابلاغ و نشر و اشاعت قومی نظریات کے ساتھ ساتھ علاقائی ثقافتوں پر بھی برابر کام کرتے ہیں. تو ان کا اثر بھی قومی یکجہتی کے فروغ میں نہایت مؤثر ہے، جتنا کہ ریلوے، فوج، ٹیلی فون، وفاقی سروس، ڈاک و تارکی محکموں کے ملازمین دوسرے صوبوں میں ملازمت کر کے عملی یکجہتی کا ثبوت دیتی ہیں. تو یہ لوگ ان تمام صوبوں میں برابر تبدیل ہوتے ہیں. آپ آرمی کے دیکھ لیں، وہ بھی 3 سالوں کے بعد ان کی دوسری جگہ کو ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے، دوسرے صوبوں میں ان کو بھیجا جاتا ہے. دوسرے صوبوں کے شعبوں کے ملازمین کو بھی اس طرح ہر صوبوں میں وہ ملازمت کرتے ہیں. اور یہ وجہ ہوتی ہے کہ صوبوں کے افراد کے درمیان حقیقی رابطہ قائم رہے، ان کے درمیان ہم آہنگی ہو، ان میں جو عداوتیں، نفرتیں یا پھر جو غلط فہمیاں ہیں وہ جو ہے وہ دور ہو سکے. تو ان شعبوں میں جتنی کمی آئے گی یا کمزوری ہوگی، اس قدر کیا ہوگا، اس قدر ہی ہماری ثقافتی یکجہتی جو ہے وہ کمزور پڑ جاتی ہے. تو وجہ کیا ہوتی ہے کہ مرکزی شعبوں کا غیر مؤثر ہونے کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک صوبے کے فرد کو یا کسی بڑے افیسر کو، ڈپٹی کمشنر کو یا SSP کا تبادلہ سندھ یا سرحد میں کر دیا جائے تو وہ اپنے سیاسی اثر و رسوخ کی وجہ سے واپس آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اگر ایک صوبے کے کچھ افراد کسی دوسرے صوبے میں ملازمت کر رہے ہیں تو مقامی لوگ ان کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے ہیں. تو اس سے جیسے بلوچستان میں سوئی گیس کے ملازمین کو اغوا کرنا یا سندھ میں ریلوے ملازمین کو اغوا کرنا وغیرہ بھی قومی یکجہتی کو نقصان پہنچانے کے برابر ہوتا ہے. اس کے علاوہ بین صوبائی رابطے میں کمی. بین کہتے ہیں درمیان کو. صوبوں کے درمیان جو ہیں، جو ہمارے چاروں صوبوں ہیں، ان کے درمیان رابطوں میں جو ہے کمی جو ہے وہ بھی قومی یکجہتی کو نقصان پہنچاتی ہے. وجہ یہ ہوتی ہے کہ ذرائع ابلاغ و مواصلات کی ترقی کے باوجود لوگ جو ہے انہوں اپنے آپ کو اپنے ہی صوبے میں محدود کر لیتے ہیں، دوسرے صوبوں میں جانا پسند نہیں کرتے ہیں. اور اسی صوبائی پرستی کی وجہ سے تجارتی، تعلیمی، حرفی، صنعتی، تفریحی اور سماجی تعلقات میں مسلسل کمی ہو رہی ہے. بڑے بڑے سیاستدان اور افسروں کے درمیان صوبائی سطح پر اگر تعلقات ہیں بھی صحیح تو عوام کو ان کا فائدہ نہیں پہنچتا ہے. تو انہوں نے اپنے گرد صوبائی تعصب کا حصار کھینچ رکھا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے قومی یکجہتی کو فروغ نہیں ملتا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر لوگ ایک دوسرے کا جائیں گے تو اس سے کیا ہوتا ہے، بین الصوبائی تعلقات میں کیا ہو جائے گا، ہم آہنگی ہوگی، لوگوں کے درمیان ریلیشن شپ اچھا ہوگا. لیکن اگر بین الصوبائی تعلقات میں باہمی جو ہے آپس میں ریلیشن شپ نہیں رکھیں گے تو اس سے قومی یکجہتی کو نقصان پہنچے گا. مگر جدید مواصلات کی بدولت ان روابط میں اب آہستہ آہستہ بہتری آ رہی ہے. اور ذاتی مفادات کی دوڑ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہر معاشرے میں اگر ذاتی مفادات کی دوڑ ہو، لوگ اپنے ذاتی مفادات کی خاطر کرپشن بھی کریں، دوسرے لوگوں کا نقصان بھی کریں، بڑے بڑے اصولوں کو پامال کریں، اس سے پھر کیا ہوتا ہے، جو ہمارا جو اجتماعی مفادات ہے جس کو ہم قومی مفادات کا نام دیتے ہیں اس کو نقصان پہنچتا ہے، جس سے بھی ثقافتی یکجہتی کو جو ہے وہ بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے. دہشت گردی، ٹیررزم. پاکستان بہت سے عرصہ ٹیررزم کے خلاف جنگ لڑتا رہا ہے. مختلف قسم کے پروگرام بھی آرمی کے ذریعے ہوئے، ضرب عضب پروگرام ہے اور بھی کافی سارے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ دہشت گردی کی وجہ سے جو ہمارے دشمن ممالک ہیں جو پاکستان میں نہیں چاہتے کہ پاکستان میں امن قائم ہو، تو وہ سماج دشمن عناصر کے تحت پاکستان کے اندرونی معاملات میں گڑبڑ کرتے رہتے ہیں. تو پاکستان پچھلی 2 دہائیوں سے دہشت گردی کا شکار رہا ہے. اس دہشت گردی نے پاکستان کو معاشی اور سیاسی طور پر بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے. دہشت گردی کی ان کارروائیوں میں خودکش دھماکے سر فہرست ہیں. آپ کو یاد ہوگا یہ جو ہے آرمی پبلک اسکول کا واقعہ جو ہے یہ کتنا زیادہ ہولناک اور خوفناک اور جو تھا. تو اس طرح کیا ہے کہ مگر سول عسکری قیادتوں نے بڑی دلیری کے ساتھ ان عناصر کا قلعہ کما کیا اور قومی ثقافتی یکجہتی کو جو ہے مضبوط کیا. اور اس طرح آرمی نے اس میں بہت زیادہ اہم رول ادا کیا. بلوچستان اور فاٹا کے ایریاز میں اسپیشلی ایجنسیز جو ہیں وہاں پر انہوں نے جو ہے وہ امن قائم کیا، دہشت گردوں کا صفایا کیا. اس طرح جو ہے وہ جو ہے دہشت گردی سے بھی کیا ہے ملک کی قومی یکجہتی کو نقصان پہنچتا ہے.
وسائل کی تقسیم بڑا امپورٹنٹ ہے. ہمیشہ جب بجٹ کا اعلان کیا جاتا ہے یا وسائل کی تقسیم ہے، جو ریسورسز ہیں، مثلا کہ بجٹ میں ہر ملک کا، ہر صوبے کا اپنا ایک جو فنڈ اس کو حصہ دینا، اس کے علاوہ پانی کی تقسیم ہے، جو اس میں بھی جو ہے صوبوں کے درمیان اختلافات آ جاتی ہیں. جیسے کہ پنجاب آبادی کے لحاظ سے ایک بڑا صوبہ ہے، تو باقی صوبوں کو اس چیز سے بالخصوص پنجاب سے بڑی شکایت ہوتی ہے، نالا رہتی ہیں کہ پنجاب کو زیادہ فنڈنگ ملتی ہے ایز کمپیئر ٹو ادر پروونسز. تو اس مسئلے کی وجہ سے بھی قومی یکجہتی جو ہوتی ہے اس کو نقصان پہنچتا ہے. ایک اور بڑا اہم فیکٹر ہے وہ ہے فرقہ بندی. تو مذہبی فرقہ بندی کی وجہ سے بھی بعض دفعہ فسادات ایسی صورت اختیار کر لیتے ہیں جس سے پورے معاشرے میں انتشار پھیل جاتا ہے، قومی یکجہتی کو خطرہ پڑتا ہے. ٹھیک ہے. لسانی اور فرقہ واریت جو ہے، جیسا کہ مختلف علاقوں میں، جس میں کوئٹہ ہے، جھنگ ہے، پنجاب کے دیگر شہر ہیں، کراچی، حیدرآباد میں، اس سے کیا ہوا، جیسے کہ کچھ عرصہ پہلے کراچی میں، اب تو رینجرز اور حکومت نے اور آرمی نے مل کر امن و امان قائم کر لیا ہے، لیکن اس سے پہلے جب کراچی کے حالات بہت برے تھے اور دیگر علاقوں میں فرقہ بندی بہت زیادہ تھی، جس کو ہم انگلش میں سیکٹیرینزم بھی کہتے ہیں، اور لسانی اختلافات بھی تھے، لوکل اور مہاجروں کے اختلافات بھی تھے، جس کی وجہ سے ملک کی قومی یکجہتی کو بہت زیادہ فروغ ملا. اس میں فسادات سندھ بھی آ جاتا ہے کہ جب سندھ میں بہت زیادہ حالات خراب تھے، آئے دن قتل و غارت تھا، اغوا برائے تاوان، ڈاکہ زنی، بموں کے دھماکے نے صوبہ سندھ کو بہت زیادہ متاثر کیا. اور کیونکہ کراچی جو ہے وہ ہمارا میٹروپولیٹن سٹی ہے، پاکستان کا سب سے بڑا پاپولر سٹی ہے، اور پورے پاکستان سے لوگ وہاں پر آ کر آباد ہیں، روزگار کے سلسلے میں ہیں، اور وہاں پر مختلف قسم کی جو موومنٹس ہیں، ٹھیک ہے، اور لوکل اور مہاجروں کے جو اختلافات ہیں، اس سے بھی قومی یکجہتی کو کافی زیادہ نقصان پہنچا. اس کے علاوہ خودکش دھماکوں کے نے بھی پاکستان کو جو ہے بہت زیادہ امیج خراب کیا. پاکستان کی معیشت بری طرح متاثر ہوئی، سرمایہ دار فنی ماہرین ملک چھوڑ کر بیرون ملک ممالک سرمایہ کاری کرنے لگ گئے. تو اس سے بھی پاکستان میں بے روزگاری غربت بڑھ گئی، اور پاکستانی عوام کی اکثریت دہشت گردوں بیرونی ایجنسیوں کی اعلیٰ کار بنی. اور اس سے بھی کیا ہوا کہ پاکستان کی قومی یکجہتی کو جو ہے بہت زیادہ نقصان پہنچا. تو آج اسٹوڈنٹس ہم نے ڈسکس کیا یہ سارا کہ قومی یکجہتی یا ثقافتی یکجہتی سے کیا مراد ہے، قوم کیا ہے، معاشرہ کیا ہے، ملت کیا ہے، امت یا ملت کیا ہے، اور اس کے علاوہ ثقافتی یکجہتی جو ہے وہ کیوں ضروری ہے معاشرے کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے بہت زیادہ اہم عنصر ہے ثقافتی یکجہتی کا ہونا. اب پاکستان کی جو ثقافتی یا قومی یکجہتی ہے اس میں کیا مسائل ہیں، کیا کیا رکاوٹیں ہیں، ان کو آج ہم نے ڈسکس کیا ہے.